ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ سورہ حج، سورہ المؤمنون اور سورہ نور کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت بچے کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گی اور حامل اپنے حمل کو گرا دے گی اور لوگ یوں نظر آئیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں۔ وما ہم بسکارى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے عام طور پر یہ بات دیکھی ہوگی جب اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہے، تم اس طرح لگتا ہے جس طرح تمہاری مت یا عقل ماری گئی ہے۔ تو اس کو بتلاتا ہے میں یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کی انتہا کا نقشہ کھینچا کہ ترن ناسا سکارا، کہ لوگ یوں نظر آئیں گے جیسا نشے کی حالت میں ہیں۔ وما ہم بسکارا، اللہ کے نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ اسی دن کی ہولناکیوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر بھی ایک بات بتلائی، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو ٹینشن آتی ہیں اور انسان کو صدمات پہنچتے ہیں تو کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے 40 سال کی عمر کا بندہ بھی بوڑھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر صدمات نہ آئیں تو 60 سال کی عمر کا بندہ بھی جوان لگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی کے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے صدمے کی کیفیت کا ذکر کیا کہ اس دن بالکل نوجوان لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ صدمے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس دن نوجوان لڑکے بالکل بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کا دن اور اس کا زلزلہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قیامت کے دن کی حالت یہ ہے تو اس دن کے قیام کی حالت یہ ہے تو اس دن کے معاملات کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ مرد اور عورتیں ان کے پورے وجود کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر سیدہ صدیقہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ عورتیں تو اس دن شرم کی کیفیت کے ساتھ عجیب کیفیت دوچار ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاملہ اس سے بہت اوپر ہوگا۔ کوئی بندہ اس حالت میں نہیں ہوگا کہ دوسرے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن کیفیت یہ ہوگی بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اور اس کے بعد انسان اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب یہ کیفیت انسان پہ طاری ہوگی اس وقت ایک ہی کیفیت ہوگی، میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا ایک موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ابھی سے اس بڑے دن کی تیاری کرنا چاہیے۔ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد نہیں رہنے دیتے۔ جو بندہ بھی آخرت کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو لازماً پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی تمنا اللہ سے ملاقات کی ہے، جس کی امید اللہ سے ملاقات کی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس کو نیک عمل کرنے چاہیے اور شرک سے ہر صورت اعراض کرنا چاہیے۔ دو کام آپ کر لیں، اللہ کی ذات سے شرک نہ کریں اور نیک عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے یا شرط کے اوپر کرتے ہیں، یعنی شرط لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر حریت سے رکھے گا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آزمائش تلخی یا بیماری آ جائے تو فوراً سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کے اوپر کرتے ہیں، خیریت سے رہے تو مطمئن ہیں، ذرا تکلیف آئی اپنے چہرے کو موڑ دیا تو یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی گھاٹا ان کا مقدر ہے اور آخرت کا گھاٹا بھی ان کا مقدر ہے۔ ہمیں جو بھی تکلیف آئے خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور جب خیریت سے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن انسانوں میں پلٹتے رہتے ہیں،
کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی زندگی ہے، کبھی موت ہے، کبھی ملن ہے، کبھی جدائیاں ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اچھے لمحات پہ شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف دہ لمحات پہ صبر کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور جو تکلیف دہ لمحات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گلے شکوے کرتا ہے یا خوشی کے لمحات پہ اس کی یاد کو فراموش کر دیتا ہے، وہ بندہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ حج کی اذان دیں۔ جب آپ حج کی اذان دیں گے، پکار دیں گے کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس پکار کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گا، اور لوگ جو ہیں بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ پیدل بھی، سواریوں کے اوپر بھی چل چل کے آپ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آپ کی پکار کو، لیکن آج بھی لوگ جو ہیں اس پہ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کا صلہ یہ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور جو حج بندہ کرتا ہے، نہ اس کو لڑائی کرنی چاہیے، نہ اس کو بے حیائی والا کام کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو گناہ والا کام کرنا چاہیے۔ ان تین کاموں سے بچ کے جو بندہ حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا اجر دیتے ہیں کہ وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو۔ اور جو بندہ وسائل کے باوجود اور توانائیوں کے باوجود حج نہ کرے، حدیث پاک کے مطابق چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقت بھی اللہ نے دی ہوتی ہے، وسائل بھی دی ہوتے ہیں، کبھی بینکاک جا رہے ہیں، کبھی جناب سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی انگلستان جا رہے ہیں، کبھی ناروے جا رہے ہیں، حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 50 سال 60 سال حج نہیں کرتے، اور جب موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے، اس وقت جناب چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے حج کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کا حج جوانی میں کرنا چاہیے تاکہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر سکے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کر سکے، گرمی سردی کی اونچ نیچ بھی برداشت کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بھی پہنچ چکے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کرتے ہیں، پھر تمنا کرتے ہیں اللہ تبارک دوبارہ حج کروا دے، اللہ پھر کروا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، دوبارہ اللہ سے تمنا کرتے ہیں، اللہ پھر عمرہ کرواتا ہے۔ پے در پہ حج عمرہ کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور رزق کو جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے موقع آئے، وسائل اتنے نہیں تھے کہ الگ سے عمرے کے لیے پیسے نکال سکتا، لیکن پھر اللہ نے کوئی بندوبست فرما دیا۔ حضرات گرامی کے بڑے بد نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے اور اس موقع کو غنیمت جاننے کی بجائے اس کی تحقیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ 2-3 دن پہلے میں مرزا جیلمی کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا جناب 2007 میں فردی حج کر لیا، 2014 میری بیوی گھسیٹ کے مجھے وہاں جناب عمرہ کرنے کے لیے لے گئی، وہاں پر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ زندگی میں آئندہ کبھی یہاں نہیں آنا۔ کوئی افسوس کی بات ہے، انسان کتنا بد نصیب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کے یہ وعدے لے کہ میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا۔ حالانکہ نکلتے ہوئے تمنا یہ ہونی چاہیے اللہ بار بار لے کے آئے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے شرف سے بہرور فرمائے۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو دیکھنے کے اندر تو قربانی کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے اور لہو کو گرایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ تمہارے بہائے جانے لہو کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ جب چھری پھیر رہے ہو جانور کے گلے کے اوپر تو اپنے رسوم و رواج کے اوپر بھی، اپنے باطل معتقدات کے اوپر بھی، اپنے باطل تصورات کے اوپر بھی چھری پھیرتے ہو کہ نہیں پھیرتے؟ اس بات کا تہیہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے کہ اللہ آج تو میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی، اللہ پھر بھی دریغ نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متاع عزیز کون تھی؟ اسماعیل علیہ السلام ان کی متاع عزیز تھے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تو بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جی اس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں اللہ کے تابع دار ہوئے، پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو پچھاڑا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مینڈے کو وہاں پہ بھیج دیا۔ آپ سوچیں اگر ہمیں اپنے بچے کو ذبح کرنا پڑتا تو قربانی ہم کر سکتے تھے؟ اللہ نے اس آزمائش کو ہم سے رفع فرما دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے
جو اولیاء تھے, جو حضرت رسول اللہ کے صحابہ تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانور کو پالتے تھے, پوستے تھے, بڑا کرتے تھے, اس کی راکھی کرتے تھے, نگرانی کرتے تھے. جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تھا, اس سے محبت ہو جاتی تھی, پھر اسے گلے کے اوپر چھری کو چلاتے تھے, ایک نسبت کا اظہار کرتے تھے کہ آج ہم اپنے پیارے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جانور آ رہے ہیں, سجائے جا رہے ہیں, سیلفیاں اتروائی جا رہی ہیں جناب, تمبو لگائے جا رہے ہیں, اس کے بعد جناب پکنک کی جا رہی ہے, جانور کو گلی میں گھمایا جا رہا ہے, اسٹیٹس کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ کون سی قربانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی روح کو پہچاننے کی توفیق دے. 10 جانور کریں, 15 کریں, 20 کریں, لیکن اللہ کے لیے کریں. یہ کیا بات ہے کہ جانور میرا سب سے بڑا گلی میں ہو تاکہ گلی والوں کو پتا ہو کہ حاجی صاحب کا جانور آیا ہے؟ یہ کیا بات ہے اونٹ سب سے بڑا میرا ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ سب سے امیر میں گلی کے اندر ہوں؟ حضرات گرامی قدر. اور پھر اس کے بعد جناب اونٹ کو جناب بکرے اور دمبے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی رانیں جو ہیں وہ ایس پی کو بھجوا دی جائیں, اس کی دستیاں جو ہیں ڈی آئی جی کو بھجوا دی جائیں, اور اس کے بعد جناب اس کے اچھے اچھے حصے جو ہیں اس کے بعد جناب کسی سیکٹری یا اس کے جو ڈائریکٹر کو بھجوا دیے جائیں. غریب آدمی آئے, اسے کوئی چھچڑے ذرا اٹھا کے اس غریب کو پکڑا دو. یہ آپ قربانی کریں؟ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے بارے خود یہ بات ارشاد فرمائی, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, خود بھی کھاؤ اور پریشان حال فقیروں کو بھی کھلاؤ. ہمارے یہاں پر جو ہے اونچے گھروں کے اندر جناب قربانی کا گوشت جاتا ہے, اور اس اونچے گھروں میں جانے کے بعد کئی کام کروائے جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ایک دن کی بات ہے, میں قطر کے اندر موجود تھا, تو قطر میں ایک وہاں پہ پاکستانی دوست ملے, انہوں نے کہا جی یہاں میرا کوئی کام نہیں رکتا. میں کیوں؟ کہتا جب آم کا سیزن آتا ہے میں جناب آم کا کنٹینر پورا ایکسپورٹ کرتا ہوں, جتنے بڑے یہاں پہ شدادے شدودے ہیں جناب ان کے گھروں میں پہنچاتا ہوں, اس کا جتنے کام ہوتا ہے کروا لیتا ہوں, جو فنکشن آتا ہے اس کے مطابق جو ہے نئے کام شروع کر دیتا ہوں. یہ ہمارا حال ہے. ہمارا گوشت, ہمارا آم, ہمارے تحفے ایک لحاظ سے اپنے کاموں کو نکلوانے کے لیے ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے چاہیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو مومن و مسلمان مخلص ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں مسکینوں, یتیموں اور قیدیوں کھلاتا ہے. اور آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کھلا رہے ہیں, تم سے ہمیں جزا تو بڑی دور کی بات ہے, شکریہ بھی نہیں چاہیے. یہ ہوتی ہے ایمان کی روح, یہ ہوتی ہے عبادات کی روح. کہ آج ہماری قربانیاں, ہمارے حج, ہمارے نوافل اس چکر میں ہیں. حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور خالصتاً مخلص ہو کے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اللہ کے راستے میں محنت کیا کرو جس طرح محنت کرنے کا حق ہے. اگر تمہیں معاشرے میں رہتے ہوئے محنت کرنا پڑے, اپنی نفسانی خواہشات کو دباؤ, اور کافروں کے مقابلے جانا پڑے تو پوری طرح تلوار لے کے اس کے مقابلے کھڑے ہو جاؤ, پھر اللہ کیا کرے گا؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ, وہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. وہ ساتھ ہی کا ملت ابیکم ابراہیم, یاد رکھنا تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو. مطلب کیا ہے؟ محنت کرنی ہے تو ویسے کرو جیسے تمہارے باپ ابراہیم نے محنت کی تھی. سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا, ہر ایک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی اللہ کی رضا کے لیے, ہر کسی کے ساتھ ٹکرا گئے اللہ کی رضا کے لیے. حضرات گرامی جو مخلص بندہ ہوتا ہے اس کی نگاہ دنیا داری پر نہیں ہوتی, اس کی نگاہ لوگوں کی تعریف پہ نہیں ہوتی, اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوتی, اس کی نگاہ ستائش و صلے کے اوپر نہیں ہوتی. نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی رضا اور اس کے چہرے کے دیدار پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ مومنون ہے, اور سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات کا ذکر کیا جو کہ جنت کے سب سے اونچے مقام یعنی فردوس بری میں جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کہ مومن و مسلمان جو فردوس بری میں جانے والے ہیں ان کی نشانیاں پتہ کیا ہیں؟ اپنی نمازوں کے اندر خشیت کو اور خشوع کو اختیار کرتے ہیں. اور دوسری نشانی جو آخر میں آئی ہے لیکن چونکہ ایک ہی عبادت سے متعلق ہے اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرتے ہیں. کیا ہماری نمازیں محفوظ ہیں؟ کیا ہماری نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں؟ دکان کا حساب میری نماز کے اندر,
بیوی کی مطالبات میری نماز کے اندر، بچوں کی خواہشات میری نماز کے اندر، دوستوں کی محفل میری نماز کے اندر، میرا جوتا میری نماز کے اندر، میرا بینک بیلنس میری نماز کے اندر. اللہ کے لیے نماز کہاں پر ہے اور میری نماز کتنی محفوظ ہے، ادڑی ہوئی میری نماز ہے. فجر کے ٹائم جناب والا میں بستر میں ہوتا ہوں، ظہر کے وقت میں دکان پہ ہوتا ہوں، عصر کے وقت میں گرائی کر رہا ہوتا ہوں، مغرب کے وقت میں ایوننگ واک کر رہا ہوتا ہوں، عشاء کے وقت جو ہے میں کسی ڈنر میں بیٹھا ہوتا ہوں، فجر کی نماز میں دن چڑھے پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز میں دکان کو گاہک کو بکتا کے پڑھتا ہوں، عصر کی نماز میں گرائی کو لینے کے بعد پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز میں واک پوری کرنے کے بعد پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز میں ڈنر سے آگے پڑھتا ہوں. کیا میری نماز محفوظ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. تو پھر دوسری بات، وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں. لغویات سے مراد ایسے کام جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت فائدہ. اور اللہ معاف کرے، لغو کام ہمارے معاشرے کا عام حصہ بنے ہوئے ہیں. کیرم بورڈ پہ ٹائم ضائع کر دو، لوڈو پہ ٹائم ضائع کر دو، پتوں پہ ٹائم ضائع کر دو. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فارغ وقت کا گزارنے کے کئی طریقے بتلائے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو وقت دو، اپنی گھڑ سواری کو وقت دو، اپنے نشانے کو پختہ کرنے کے اوپر وقت دو، اپنی جسمانی بلڈنگ کے اوپر وقت دو. یہ تمام کے تمام کام کرو اور اچھی مجلس کے اوپر جاؤ، علم کو چنو، اہل علم کے پاس بیٹھو، ان کی باتوں کو سنو. یہ طریقہ ہے وقت گزارنے کا. تم نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے؟ جناب والا دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ، اللہ معاف فرمائے، گپ شپ بھی اس عنوان پہ ہوتی ہے جو کسی بھی طور پہ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے. فضول قسم کی گفتگو، لغو قسم کی گفتگو، ٹھٹھے مذاق، طنز، تحقیر، غیبتیں، نمیمہ، یہ سارا کچھ ان مجلسوں کا حصہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور چوتھی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا لونڈیوں کے پاس. لونڈیوں کے پر بھی کبھی کبھار بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، یا لونڈیوں سے مراد کیا بات ہے؟ جب اسلام اور کفر کے درمیان جہاد باقاعدہ منظم طور پہ ہوتا تھا، اس وقت وہ عورتیں جو کنٹونمنٹ کے اندر سے پکڑی جاتی تھیں، ان کو ڈیل کرنے کے 2-3 طریقے ہوا کرتے تھے ماضی کے اندر. یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یا تیسری بات ان کو ملکیت بنا لیا جائے. اسلام نے ملکیت کے راستے کو اختیار کیا. جو لونڈی ہوتی ہے وہ کسی پوری پارٹی یا پورے گروپ کی ملکیت نہیں ہوتی. بیوی کی طرح ایک ہی انسان کی ملکیت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ اس کے گھر اولاد ہو جائے وہ ام ولد بن جاتی ہے، اس کی ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش موجود نہیں رہتی. حضرات گرامی قدر، لونڈی کے تصور کا مطلب یہ نہیں کہ آزاد عورتوں کے ساتھ بد کرداری کر کے منہ کالا کر لیا جائے، یا گھریلو خادماؤں یا گھریلو نوکرانیوں کو اپنی لونڈی سمجھ لیا جائے. حضرات گرامی قدر، یہ کنٹونمنٹ کے اندر سے آنے والی وہ عورتیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ لشکر کفار کی حمایت کے لیے آئیں. یہ نہیں کہ شہروں کے بند دروازوں کو کھول کے شہری عورتوں کو پکڑ لیا جائے. حضرات گرامی کے جو پوری کی پوری شرائط اترنے کے بعد ایسی عورتیں جو لونڈیاں بنتی ہیں، ان کا مقام بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کی گھریلو عورتوں کا، بیویوں کا ہوتا ہے. جانتے بوجھتے اس بات کا نئے سے نئے نکات نکالنے کی کوشش کرنا اور اسلام کے تصور شرم و حیا پہ حملے کرنا، یہ منافقت رکھنے والے لوگوں کا کام ہے. حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی، جو اپنی ایمانت اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، کہاں پہ جائیں گے؟ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ لوگ فردوس سے بری میں جائیں گے اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی فردوس بری کا وارث بنا دے اور ہمارے اندر ان اوصاف کو پیدا کر دے جن سے ہم فردوس میں جانے کے قابل ہو جائیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ کے رسولو طیب کھانا کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. اس کے اندر اللہ نے کنیکشن بتلایا ہے. کنیکشن کیا ہے؟ نیک عمل کا کنیکشن ہے آپ کے کھانے کے ساتھ. طیب کھانا آپ کھائیں گے تو نیک عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، اور وہ نیک عمل جو ہے عند اللہ مقبول ہوگا. حرام کھانا کھائیں گے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کے اندر حرام عادات پیدا ہوں گی، اور اگر آپ حرام کھانا کھانے کے بعد نیکی کر بھی لیں گے، وہ نیکی عند اللہ مقبول نہیں ہوگی. حضرت رسول اللہ نے ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، پراگندہ ہے، سینے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، رب رب کہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضرت رسول اللہ نے جب بھی دعوت دی ہے، صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر لیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم اللہ کے نہیں پلٹو گے؟ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں یقیناً مالک کی طرف پلٹنا ہوگا اور پلٹنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس باطل فلسفے سے باہر نکل آؤ۔ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، ایسا نہیں ہوگا۔ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے بڑا عجیب انداز میں فکر آخرت کا احساس دلایا۔ اللہ پتہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، انسان سمجھتا ہے میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور میں تو انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں۔ کیسی عجیب بات اللہ نے کہی۔ انگلیوں کے پوروں کا پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ تو اب بات سمجھ میں آئی ہے۔ بایو میٹرک ریالٹی میں یا تو انسان کی جو آنکھوں کے جو بال ہے، آئی بال ہوتا ہے، اس کو سکین کیا جاتا ہے، یا انسان کا جو ہاتھوں کے پرنٹس ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے انگوٹھے کے ساتھ، جس کا نشان ہوتا ہے 4 انگلیوں کا نشان، وہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دنیا میں 7 ارب انسانوں کی انگلیوں کے پور جو ہیں ایک دوسرے سے اللہ نے جدا پیدا کیے ہیں۔ تبھی تو فنگر پرنٹس جہاں پہ لگائے جاتے ہیں وہاں پہ کبھی بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی فنگر پرنٹ جو ہے میچ نہیں کرتا، کسی بہن کا بہن کے ساتھ بھی فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود کہا لا یذل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندہ اور مردہ انسانوں کی اتنی پہچان ہے کہ ان کے وجود، ان کے دل، دماغ اور احساسات کو نہیں پہچانتے بلکہ ان کے فنگر پرنٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ کہا یحسب الانسان وَأَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، انسان تو یہ سمجھتا ہے میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور میرے لیے تو انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں۔ حضرات، جو اللہ اتنا بڑا علیم ہے، جو اتنا بڑا علام ہے، جو اتنا بڑا خبیر ہے، جو اتنا بڑا بصیر ہے، جو اتنا بڑا سمیع ہے، کیا ہم اس اللہ کی گرفت سے بھی بچ سکیں گے؟ ایک موقع پر اللہ نے اپنی جو ہے گرفت کا احساس دلاتے ہوئے بڑا کیا کہا، جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اس وقت میں کیا کروں گا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انسان کے رونگٹوں کے اندر جو ہے نا قوت گویائی پیدا کر دوں گا۔ تو رونگٹے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان کہے گا لیما شہدتم علینا، یار میرے پٹھے ہو کر، میرے گوشت پوشت ہو کے، میرے پور ہو کے میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ تو پتہ وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اس رب نے آج ہمیں قوت گویائی دی ہے جس نے آج سے پہلے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی تھی، وہ جو انسان کے خلاف اس کے رونگٹوں کو بولنے کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ کیا ہم اس اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس اللہ سے بھی چھپ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس اللہ کو بھی بائی پاس کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمیں اپنا مکمل احتساب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے احساس کو اپنے دل میں راسخ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اور سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سماجی برائی جس کو ہم زنا کہتے ہیں، جو ہر دور میں انسانی معاشروں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے، اس سے بچاؤ کی تمام تدابیر کو ایک ہی صورت میں جمع کر دیا ہے۔ اگر سورہ نور کے ان دروس کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگر دل میں جگہ دی جائے، گھر میں جگہ دی جائے، معاشرے میں جگہ دی جائے، تو معاشرے کے اندر بد کرداری کے امکانات ہی باقی نہیں رہتے۔ چونکہ سورت کی ترتیب کے اندر کئی باتیں جو ہیں ان میں تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے احکامات کو اللہ نے خود چنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بعض نکات کو جو ہے پوری صورت کے اندر لے کر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح انسان جو ہے برائی سے باز رہ سکتا ہے۔ پہلی بات جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے مومنہ عورتیں غیر محرم سے اپنے پورے وجود کو چھپا کے رکھیں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ چیز جو ادھوت ظاہر ہو جائے، ادھوت جو کسی بھی طور پہ نہ چھپائی جائے، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ عورت کا قد ہے، قامت ہے، یہ چیز جو ہے پردے کے باوجود نہیں چھپائی جا سکتی۔ اس لیے الا ما ظہر منہا سے مراد یہی چیز ہے۔ چہرے کو تو ڈھانکا جا سکتا ہے، ہاتھ میں تو گلوز پہنے جا سکتے ہیں، پاؤں میں تو جرابیں پہنی جا سکتی ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں الا ما ظہر منہا کے باب میں آتی ہوں۔ حضرات گرامی کا جو بعض اکابر علماء نے موقف بنایا ہے چہرے کے پردے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے اپنے قدموں کو زمین کے اوپر آہستہ رکھیں
کہیں ان کے قدموں کے اندر اگر کوئی پازیب یا جوتی کی جو آہٹ ہے اس کو سن کر غیر محرم ان کے متوجہ نہ ہو. جس رب نے پازیب کی جھنکار کو چھپانے کا حکم دیا, جس رب نے جوتی کی آہٹ کو چھپانے کا حکم دیا, کیا وہ پروردگار چہرے کو ظاہر کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو عورتیں بڑھیا ہو جاتی ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پردے میں کچھ تخفیف کر سکتی ہیں. چہرہ تو پہلے ہی الاؤڈ تھا, اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے چہرہ تو کھولنا پہلے ہی جائز تھا, تو بڑھیا عورت کو کس چیز کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی, کس چیز میں تخفیف کا حکم دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے بوڑھی عورت اگر گھونگھٹ کے ذریعے کا چہرہ کچھ نظر آ جاتا ہے تو جوان عورت کے مقابلے میں اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ رخصت جو کسی حد تک چہرے کو ظاہر کرنے کی ہے, بنائی کی کمزوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے بڑھیا عورت کے لیے تو ہے, لیکن جوان عورت کے لیے اس کے اندر کوئی کمپرومائز اور کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد کرداری کی روک تھام کے لیے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ تو وہاں پر سلام کر کے, وہاں پر جناب اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے اور کھنکار کے گھر میں داخل ہو, اور اگر کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پر تمہارا سامان پڑا ہے تو اس میں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو. اور ہاں, جب کسی دوست کے گھر یا کسی اجنبی کے گھر جاؤ تو اس سے گھر میں داخل ہونے کی پہلے اجازت طلب کرو. 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو وہاں سے پلٹ آؤ. یہ بات جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی, شرم و حیا کے اعتبار سے بھی. اور اس صورت میں اللہ نے اس کے بعد ایک اور بڑے حکم کا نزول فرمایا جو کمال کا حکم ہے. کہا 3 اوقات ایسے ہیں خلوت کے جن کے اندر گھر کے بچوں کو اور گھر کے ملازموں کو بھی بلا اجازت تمہارے کمروں میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ان کی ٹریننگ کرو. وہ اوقات کون سے اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے, عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کے بعد. تمہارے بچوں اور خادموں کو بھی, تمہارے ماتحتوں کو بھی تمہارے کمروں کے اندر بغیر دستک دیے, بغیر اجازت دیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ان سارے کے سارے کام کرنے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر بھی اگر برائی کا بھی واقعہ ہو جائے تو برائی کے واقع کرنے والے بندے پہ اللہ کی حد کو قائم کرنا چاہیے. اللہ کی حد کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے جو ان کے جرم کی سزا ہے, اور ان کی سزا کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت کو شاہد ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو جا کے بتلائیں کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بڑی سخت سزا دی جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر یہ سزا جو ہے کموارے مرد اور عورت کے لیے رہ گئی, اور جو شادی شدہ زانی تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ کے حکم سے سنسار کی سزا کو مقرر کیا. چنانچہ کوئی بھی شادی شدہ مرد اگر وہ زنا کاری کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر مرد اور عورت کو سنسار کر دینا چاہیے. دونوں میں سے ایک کموارہ ہو 100 کوڑوں کا حقدار ہے, اور دونوں میں سے جو شادی شدہ ہو وہ سنسار کا حقدار ہے. اس لیے کہ ایک رشتے کے ہونے کے باوجود اور شادی شدہ ہونے کے باوجود جو اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ پا سکا, اس شرانگیز کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی بندہ معاشرے کے اندر کسی پاک دامن مرد کے بارے میں انگلی نہ اٹھائے, بغیر وجہ کسی کو بدنام نہ کرے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. جو بندہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ تہمت لگاتا ہے اس کے بعد 4 گواہ لے کے نہیں آتا تو ایسے بندے کو 80 کوڑے لگنے چاہیے, اس لیے کہ اس کے جرم کی سزا ہے جو اس نے معاشرے کے اندر جھوٹی افواہوں کو پھیلایا. ہماری عادت بڑی عجیب ہو چکی ہے, یہ بدکار ہے, ہاں یار یہ بدکار ہے, کہاں سے سنا جی یار, دیکھا ہے نہیں دیکھا تو کوئی نہیں, ویسے سنا ہے. اچھا یہ کون ہے, یہ بھی بدکار ہے, اس کے بارے میں بات جو ہے دیکھی نہیں ہے, دیکھی تو کوئی نہیں, سنی ہے. سنی سنائی باتوں کو پروموٹ کرنا یہ در حقیقت معاشرے بد کرداری کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے. اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں 3 بندے کہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو برائی کرتے ہوئے, تو آپ کو ان 3 بندوں کو جھٹلانا چاہیے اور اس بندے کی صفائی دینی چاہیے جو مومن و مسلمان ہے. اگر یہ طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہو جائے تو کوئی بندہ کسی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتا, کسی کو بدنام نہیں کر سکتا. ہاں اللہ نے اس کے اندر ایک گنجائش پیدا کی, کس کے لیے؟ شوہر کے لیے, کہ شوہر ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے اگر بیوی کو اپنی آنکھوں سے برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ 3 گواہوں کو لے کے آئے, تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اس کو اس بات کا حق ہے کہ شرعی عدالت میں اسلامی کورٹ میں جائے اور 4 قسمیں کھائے کہ اللہ کی قسم میری بیوی بد کردار ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کھائے، 5ویں قسم کھائے کہ اللہ کی مجھے لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور عورت جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے، اگر وہ کہتی ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، 4 قسمیں کھائے کہ میرا ہامن جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں قسم کھائے کہ اللہ کا مجھ کے اوپر غضب ہو اگر میرے ہامن کی بات سچی ہو۔ اللہ نے کہا پیمانہ بڑے عدل کا، بڑے انصاف کا پیمانہ ہے، دونوں قسمیں کھا لے، معاملہ اللہ کے کورٹ میں ہے، جدائی ہو جائے گی لعان کے بعد، اب دونوں کے اکٹھے رہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ناپاک مرد جو ہیں ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں، طیب مرد ہیں طیب عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ اس چیز سے بری ہیں جو لوگ ان کے بارے میں ہردہ سرائی بکواسیات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت رزق کریم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، اللہ نے کہا طیب ہیں اس لیے کہ طیب کی بیوی ہیں، طیبہ ہیں اس لیے کہ طیب کی بیوی ہیں۔ حضرات سوچنے کی بات یہ ہے جو سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی مہرباں کیا کسی ایسی عورت کو اپنے لیے چن سکتے تھے جو طیب نہ ہوتی؟ حضرت صدیقہ کسی نے آگے کہا کہ فلاں شخص جو ہے آپ کے بارے میں بات کرتا ہے میں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو آپ نے جواب میں بتا کیا کہا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں تو مومن کی ماں ہوں، جو مجھے ماں نہیں مانتا نہ مانے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت عائشہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، جو ان کو نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 اہم اور باتیں ارشاد فرمائی جن کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو زمین کے اوپر خلافت دے گا اور ان کے خوف کو دور کر دے گا۔ ہم خلافت سے محروم ہیں، زمین کے اوپر غلبے سے محروم ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہ ایمان پورا ہے نہ عمل پورا ہے۔ جس دن ایمان و عمل پورا ہو گیا اس دن کافر فاسق فاجر ہمارا پھل بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صدیق کو خلافت دی، فاروق کو دی، عثمان کو دی، علی المرتضیٰ کو دی، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا معاویہ کو دی، عمر ابن عبدالعزیز کو دی، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے حقدار تھے۔ آج ہم بھی اگر ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ چل نکلیں اللہ ہمیں بھی خلافت سے بہرہ بر کرے گا۔ اور آخری اہم مضمون اس صورت کا یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیہ و لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتے، جو آپ کے طرز زندگی کو نہیں مانتے، جو انفرادی اجتماعی زندگی میں آپ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئیں جو سنی گئی ہیں ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔
اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے کنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔